ترمیمی بل پر آج کا یہ احتجاجی جلسہ ہے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، سبھی جانتے ہیں آج ہندوستان کے حالات کیا ہیں۔ سارے ہندوستان میں وقت ترمیمی قانون پر احتجاج بھی ہو رہا ہے، جلسے بھی منعقد ہو رہے ہیں، اور سارے ہندوستان کے مسلمان جو ہے خواب غفلت میں نہیں ہے بلکہ بیدار ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا یہ حالات کیوں ایسے آئے ہیں، اور اس ملک کو جب ہندوستان میں آزادی ملی تو اس ملک میں اہم اور کلیدی رول مسلمانوں نے ادا کیا۔ 1857 کی تاریخ گواہ ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ 1857 میں ہمارے علماء کرام کو اس وقت کی انگریزوں کی حکومتوں نے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ روزانہ 30 سے 40 علماء کرام کو آگ میں جھونکا جاتا تھا اور زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے دلی سے پشاور تک مسلم علماؤں کے لاشوں کو جھاڑوں کو لٹکا دیا جاتا تھا شہید ہونے کے بعد، اور جو ہے سروں کو کاٹ کر جھاڑوں کو لٹکایا ہوا نظر آتے تھے اس وقت۔ اب آپ بتائیے اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اہم اور کلیدی رول ادا کیا، اس ملک کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، اور اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔ اور جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا، جب یہ ملک کے 2 حصے ہو رہے تھے، تو اس وقت جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد سے چلا چلا کر مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا، اے مسلمانوں، تم یہ ملک چھوڑ کر مت جاؤ، یہ ملک میں تمہارے ماں باپ دفن ہیں، یہ ملک ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، یقیناً ہم اس ملک میں ہیں تو بائی چانس نہیں ہے بلکہ بائی چوائس ہے۔ ہم نے اپنے محبت سے، محب وطن کی قربانیوں سے، اور اس ملک میں ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد اس ملک میں ہیں، اور 78 سال کے آزاد ہندوستان میں 11 برس ایسے گزر رہے ہیں کہ اس موجودہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے نہ صرف پیٹھ میں خنجر گھوم رہی ہے بلکہ مسلمانوں کو ہر قدم قدم پر جو ہے ڈس رہی ہے RSS کے اشاروں پر۔ 1924 میں RSS قائم ہوئی، اور 1924 سے ایک ہی ایجنڈا تھا RSS کے بعد کہ مسلمانوں کا کیسے تکلیف دی جائے، لیکن آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی یہ ناپاک حکمرانی نے RSS کے اشاروں پر یہ ننگا ناچ ہندوستان کھیلا جا رہا ہے۔ ارے کبھی جبلت اللہ کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے، اور کبھی شہریت کے نام پر NRC NPR اور CAA کے نام پر۔ آپ غور کرو کہ 120 دن کی وہ تاریخ یاد کرو جب CAA کا ہم پر شہریت کہ ہماری اس ملک کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، ہماری نیندیں حرام تھی کہ ہم ان حکمرانوں کے سامنے بتلانے کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے دادا کہاں کے ہیں، ہمارے باپ کہاں کے ہیں، ہم کون سے جو ہے حصے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے آ رہی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے احتجاج کیا، مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا CAA کے خلاف، اور خدا کی قسم وہ تو ہماری شہریت کا معاملہ تھا۔ شاہین باغ میں ہماری خواتین نے جو بیٹھ کر ایک تاریخ بنائی ہے، سارا ہندوستان جانتا ہے کہ شاہین باغ مورخ جب اس ہندوستان کے CAA کی تاریخ پر اپنا قلم اٹھائے گا تو یہ لکھے گا
شاہین باغ اور شاہین باغ. خواتین، اور اس وقت ہندوستان کا ایک ہوم منسٹر کہتا ہے شاہین باغ کی خواتین اگر اپنا احتجاج ختم نہ کریں تو میں ایسا بٹن دباؤں گا کہ ان تک وہ کرنٹ پہنچ جائے گا. یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی اور شاہین باغ والوں نے ایک تاریخ بنائی. ہندوستان نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور سارے ہندوستان سے ارے ڈیٹینشن سینٹر تعمیر کیے گئے تھے. آپ غور کیجیے، وہ قوم جس نے اس ملک پر 1000 سال حکمرانی اور جہاں کی ہے، اس قوم کو ڈیٹینشن سینٹر بنایا گیا ایک کڑی پار کی جانب سے. ایک کڑی پار ہندوستان کی اس قوم کو ڈیٹینشن سینٹر میں بات کر رہا تھا ڈالنے کی. ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر. اس ملک کے عجائب خانوں میں ہمارے تاج رکھتے ہوئے مسلح تلواریں بیچ کر ہم نے خرید لیے ہیں. مسلح، ہمارے چیئرمین صاحب کی توجہ چاہ رہا ہوں، تلواریں بیچ کر ہم نے خرید لیے ہیں مسلح. وہاں ہماری عزتیں لٹتی رہی اور ہم سجدے کرتے رہے. غور و فکر کیجیے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. میرے آقا کے صدقے میں ساری کائنات ملی. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے ہمیں نماز ملی، روزہ ملا، رمضان ملا، دین اسلام ملا. میرے آقا خود میدان بدر میں ہیں، جنگ بدر کی تاریخ ہے، 313 تھے اور ہزاروں کا لشکر مخالفین میں تھا، لیکن تقویٰ تھا اور میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. میرے آقا 16 رمضان کی رات بھر سجدے میں تھے اور یہ گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، اے باری تعالیٰ یہ 313 ہیں، یہ سب ہو جائیں تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تاریخ ہے. لیکن آپ غور و فکر کیجئے کہ ہم اگر صرف نمازوں میں رہیں گے، تسبیح پھیرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، نماز سے انکار نہیں ہے. نماز سے انکار اگر کوئی کرے گا تو کافر ہے. نماز پڑھیے، تسبیح پھیریے، ذکر الہی میں رہیے اور جو ہے قرآن کی تلاوت کیجیے. لیکن جب وقت آئے تو میدان میں بھی آئیے، میدان عمل میں بھی آئیے. اگر ہم میدان عمل میں آئیں گے تو ایک تاریخ بن جائے گی ہندوستان میں. اسلام الدین مجاہد صاحب نہیں تھے تو میں کچھ کہہ رہا تھا، زبان کو رکاوٹ بن رہی ہے. اسلام الدین مجاہد صاحب آ چکے ہیں. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجیے کہ ایجپٹ میں، ایجپٹ کی تاریخ کو ہندوستان دہرائے گی. ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں اور بادشاہ گر کا موقوف رکھتے ہیں. اگر ہم نہیں تو حکومتیں نہیں، اور ہم ہیں تو حکومتیں بنتی ہیں، ہم سے حکومتیں ختم ہوتی ہیں. یہ ہمیں قوت توازن ہے مسلمانوں کا. اور ایجپٹ میں کیا ہوا؟ حسنی مبارک کو حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے 1 مہینے تک ایجپٹ کی عوام سڑکوں پر کھانا پکاتی رہی، سڑکوں پر سوتے رہے، یہاں تک کہ بچے بھی پیدا ہوئے، بیمار بھی ہوئے، کسی کا انتقال بھی ہوا، ایمبولینس میں بیماروں کو لے جایا بھی گیا. لیکن حسنی مبارک کو بے دخل کرنے کے لیے ایجپٹ کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہوگی. ابھی اسی لیے میرے پیشوا مصرف نے کہا کسانوں نے بل واپس لیا. ارے بھائی، کسانوں نے احتجاج کیا اور بل واپس لیا، لیکن ہم وہ قوم نہیں ہیں. ارے اس ملک
کر پڑھو تو تاریخ سامنے آئے گی. مغلیہ حکومتیں، آصف جائی حکومتیں، قطب شاہی حکومتوں کی تاریخ ہے. اور اس کے بعد جب انگریزوں کی غلامی سے جب ہندوستان کو آزاد ہندوستان کی جنگ لڑی گئی تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے دیا، جے ہند کا نعرہ مسلمانوں نے دیا. ترنگا جھنڈے کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی تو مسلمانوں نے دیا. ارے مہاتما گاندھی جی نے ہندوستان کی آزادی کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے پہلے اجلاس کو مخاطب کیا اور پنڈت مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ مسلمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ولولہ انگیز تقاریر انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہمیں دیش کی آزادی میں ایک اہم اور کلیدی رول ادا کیا. اردو زبان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی ولولہ انگیز تقاریر نے ہمیں جنگ آزادی میں آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کی تھی. گاندھی جی نے کہا آج نتھورام گوڈسے کو تہنیت پیش کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی دیش کی غدار ہے یا نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں. مہاتما گاندھی جی کا جس نے قتل کیا اس کا نام ہے نتھورام گوڈسے. اس کو بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS نے تہنیت پیش کیا اور اس کے جنم دن مناتے ہو تو یہ غدار ہوئے یا ہم؟ غور و فکر کرنے کی بات ہے. 78 سالہ آزاد ہندوستان میں کسی ایک کو لا کر سامنے کھڑا کیا جائے جو مسلمان اس ملک کے آئین اور دستور کے خلاف کوئی جو ہے کام کیا ہے. ارے ہم سے زیادہ محب وطن، ارے اس ملک کو ہم نے سنوارا ہے، اس ملک کو ہم نے تاج محل دیا، اس ملک کو ہم نے لال قلعہ دیا، اس ملک کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے. اس ملک کے پتھر ایک ایک پتھر سے ایک ایک اینٹ سے ہمیں محبت ہے. ارے تمہیں ملا تو نادیجے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ جنہیں ملا نہیں ملا. بڑی عجیب و غریب بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. ارے ہم سے محب وطن کی بات، ارے ہم سے زیادہ محب وطن ہندوستان میں کوئی نہیں ہے. جب اس ملک پہ کوئی آفت آئے گی، اس ملک پر کوئی بادل چھائیں گے تو ہر مسلمان سپاہی بن کر نکلے گا اس ملک کو، کیونکہ شہادت کی تمنا ہمارے دل میں ہے. تم شہادت پر یقین نہیں رکھتے. اب آج وقت بھی تمہارے باپ کی جاگیر ہے نریندر مودی. کیا تمہارے باپ کا ہے ہندوستان؟ کیا امت شاہ کے باپ کا ہے کہ طلاق کا مسئلہ ہمارا ہے، فرض اللہ کا مسئلہ ہمارا ہے؟ ارے ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن جو ہمیں مراد دیا ہے اس سے ہم جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن تم جو ہے وقف امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں لاتے ہو اور 288 فرقہ پرست ممبر آف پارلیمنٹ 30 کروڑ مسلمانوں کے فیصلہ کرنے کا کیا اختیار رکھتے ہو. جمہوریت میں سروں کی گنتی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا اراکین کی نہیں ہوتی. مسلمان ابھی صبر سے کام لے رہا ہے. میں کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں. کیونکہ خالد سیف اللہ رحمانی کو اس لیے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے 4 مہینے کا ہمیں پروگرام دیا ہے احتجاج کرنے کا. یقیناً ہم 4-6 مہینے احتجاج کرتے رہیں گے، گھروں سے نکلیں گے، احتجاج کریں گے. اس کے بعد اگر بل واپس نہ ہو تو ہم ہندوستان کی سڑکوں پر نکلیں گے اور ایجپٹ کی کہانی دہرائیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کسانوں کی، ارے کسان الگ ہے، مسلمان الگ ہے. مسلمان اپنی قربانیاں دی ہیں، مسلمان 1000 سال حکمرانی اس ملک میں کیا ہے. ارے تاج محل چلے جاؤ مسلم حکمران نظر آتے ہیں.
انڈیا گیٹ پر جاؤ نوجوانوں، اور ہندوستان کے اس تڑی پار ہوم منسٹر سے کہوں گا کہ تم ایک مرتبہ انڈیا گیٹ جاؤ، جنگ آزادی کے 1,00,000 شہیدوں کے نام کھودے گئے ہیں اس انڈیا گیٹ پر، 66,930 مسلم شہیدوں کے نام ہے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے؟ ارے ہم نے شہادتیں پیش کی ہندوستان کے لیے، ارے ہم نے قربانیاں دی، اور اس کے بعد کہتے ہو ارے علامہ اقبال شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ مہاتما گاندھی جی 1937 کو کراچی پہنچے اور اقبال صاحب کو ترانہ اقبال پر مبارکباد دی، شکریہ ادا کیا، اور گاندھی جی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گاندھی اقبال صاحب ہندوستان میں 6-9 قوموں کے لوگ رہتے ہیں، سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، کوئی ایک ان کے لیے بھی کوئی نظم ہو جائے تو برجستہ کہا تھا علامہ اقبال نے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ احتجاج ضروری ہے، اپنے گھروں سے نکلنا ضروری ہے، اور چاہے دارالسلام کا جلسہ عام ہو کہ اور جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو احتجاجی مرکزی دھرنا محمد مشتاق ملک صاحب کی صدارت میں جو اندرا پارک دھرنا چوک میں ہونے جا رہا ہے، جہاں پر تلنگانے سے 10 لاکھ لوگ انشاءاللہ شرکت کریں گے، اس کے بعد ہندوستان کی حکومتوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہندوستان میں جو ہے ابھی مسلمان زندہ ہیں اور یہ قوم زندہ بھی ہے اور اپنی شہادت کو پیش کر سکتی ہے۔ میں آخر میں ہمارے اسلام الدین مجاہد صاحب کی موجودگی میں اور محترم المقام سید شاہ نور الحق قادری صاحب جو ایڈوکیٹ بھی رہے اور جو ہے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور چیئرمین آل انڈیا اردو اکیڈمی بھی رہے، میں ان کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں لوک سبھا کے 25 مسلم ارکان پارلیمنٹ ہیں، خدا کی قسم جب بابری مسجد شہید ہوئی، یہاں ہسٹورین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری بات پکڑ لیں گے، جب بابری مسجد شہید ہوئی دونوں ایوانوں میں 59 مسلم ایم پیز ہوا کرتے تھے، لیکن بدبختی یہ ہے مسجد شہید ہوئی، کسی کو بھی اللہ نے توفیق نہیں دیا کہ وہ مستفی ہو جائیں اقتدار سے چمٹے رہے اور بیٹھے رہے۔ اللہ نے مسجد کی شہادت کے بعد مسجد ہم سے چھین لیا۔ اب آپ اور کیجیے وہ تعداد گھٹتے گھٹتے آج کی تاریخ میں صرف 25 مسلم ایم پیز ہیں۔ اب آپ بتائیے 25 مسلم ایم پیز جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہماری قوم کے نام پر ہی جاتے ہیں نا، اس کے باوجود وقت ترمیمی بل پیش ہوا اور پاس بھی ہوا، قانون بھی بن گیا، اور آنن فانن راتوں رات ہندوستان کی صدر جمہوریہ ہند نے دستخط بھی کر دیے، اور اتنا جلدی تھا کہ گھنٹوں میں گزٹ بھی نکل گیا۔ واہ ہندوستان، کیا تاریخ ہے ہندوستان کی، اور تم پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہو، لیکن مسلمان جب ووٹ کی انگڑائی لے گا نہ یہ حکومتیں باقی نہیں رہے گی۔ 1954 کی تاریخ ہے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اتحاد کا ثبوت دیا، حکومتیں ختم ہو گئی تھی، اور آج پھر سے ہم متحد ہیں۔ میں 25 مسلم ارکان پارلیمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ مسلمان بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں، تم اقتدار کو مت دیکھو، اپنے جوتے کی ٹھوکر پر پارلیمنٹ کی رکنیت پر استعفا دو، یہ قوم پھر تمہیں دوبارہ پارلیمنٹ بھیجے گی، لیکن حکومتوں کے سامنے یہ معلوم ہو جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی 25 ممبر آف پارلیمنٹ کا استعفا اور ہندوستان کے حکومت
25 MPs اجتماعی طور پر استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے. میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ تلنگانہ کی حکومت اور یہاں کے چیف منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے خصوصی اور وقف امینڈمنٹ بل پر، وقف امینڈمنٹ لا ایکٹ پر تم ایک دن کا اسمبلی اجلاس بلا کر ایک قرارداد منظور کی جائے اور اس کو کنڈم کیا جائے اس قانون کو، اور سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کرتے ہوئے تم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہیں یہ اعلان کر دو. آج میں سیلیوٹ کرتا ہوں ممتا بنرجی کو، ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر کو سیلیوٹ کرتا ہوں حیدرآباد سے جس نے اعلان کیا، بانگے دور اعلان کیا، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ مرکزی جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے اس کو ویسٹ بنگال میں امپلیمنٹ نہیں کرنے دوں گی. یہ ممتا بنرجی کا اعلان ہے. اور ہمارے چیف منسٹر سابقہ KCR صاحب کے حکم پر راجیہ سبھا کے 4 ممبرز نے جو ہے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے راجیہ سبھا سے بائیکاٹ کیا. تو آج ثبوت دینا پڑے گا مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. مسٹر ریونت ریڈی، اسمبلی کا اجلاس بلا کر تم قرارداد منظور کرو اور سارا ہندوستان ممتا بنرجی کو سیلیوٹ کرتا ہے. ایسا ہی اقدام ہر ریاست میں ہو تاکہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی ناپاک حکمرانی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان خواب غفلت میں نہیں ہے، نہیں رہے گا، اور وقت بڑھنے پر ہندوستان کی سڑکیں